لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے. اس وقت میں مخاطب ہوں اپنی پرسنل براڈ کاسٹ لسٹ اور ڈائریکٹ گروپ کے احباب سے، اس یقین کے ساتھ کہ میرے اس میسیج کو باقی تمام گروپس میں بھی فارورڈ کیا جائے گا، اور جو یوٹیوبر حضرات ہیں ہمارے وہ بھی یقیناً اس کو اپنے یوٹیوب چینل پہ شیئر کریں گے. فرسٹ آف آل تو میں آپ تمام احباب کی محبتوں کا بے حد شکر گزار ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جسے کہتے ہیں نا کہ کاؤنٹ لیس میسیجز ہیں، ایون کہ ابھی تو ان باکس بھرا ہوا ہے، میں نہیں دیکھ سکا ہوں، لیکن جو آپ کی خواہش ہے میرے سر آنکھوں پہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. انشاءاللہ I will try my best کہ میں اگر ملاقاتیں کر سکتا ہوں جن جن احباب سے بھی، تو انشاءاللہ ضرور ملاقاتیں ہوں گی. بٹ اتنی بات ذہن میں رکھیے گا کہ اکثر جو ہے وہ دبئی میں ایک شو لگتا ہوتا ہے، اور بات ہوتی ہے تو کئی احباب جب پوچھتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا دبئی میں، تو میں سب کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جب میں دبئی گیا، اور اگر میں جاتے ہی کچھ شادی کر لیتا تو ایٹ لیسٹ اس وقت میں کم از کم ایک بچے کا باپ ضرور ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 9-10 مہینے کے بعد واپسی ہو انسان کی اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں، تو بچے بھی ایک ہی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں ان لوگوں کے لیے ہم لوگ اگنور ہوئے، ہم سے آپ دور ہوئے، تو اگر ہمارے پاس بھی آ کے وہی حال ہوا تو پھر آپ کا آنا نہ آنا ایک برابر ہے. تو یقیناً میری اس مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اب میں آنا چاہوں گا دوسری بات کی طرف. جو احباب بات کرتے ہیں ریگارڈنگ اکاموڈیشن اور اس کی پرسنٹیج کے حوالے سے، اس کے ٹائم پیریڈ کے حوالے سے، تو میرا خیال یہ ہے کہ مجھے بڑی ایک کرسٹل کلیئر آپ سے بات کرنا چاہیے ہے. سچویشن آپ کے سامنے ہے. جب کیش وار سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت کا ہمارا جو تھا ایک ٹارگٹ کمپنی کا، وہ یہ تھا کہ 10,000 کے فگر کو ٹچ کرنا ہے اور کلوز کر دیں گے. اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ کہیں جا کے تو اپریل میں 10,000 کا بھی اگر پورا ہو گیا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. تو اینی ہو، اس وقت بھی کمپنی نے اپنا ایک وعدہ نبھایا. 10 کو چھوڑ دیں، 2.5 گنا زائد آیا تو کمپنی نے $3 سب کو دیے. اب بھی آلموسٹ وہی صورتحال ہے کہ جو ایک روڈ میپ، اگر آپ یاد کریں جس وقت اکاموڈیشن کی بات ہوئی تھی، تو میں اس وقت کی آپ میری ویڈیوز اگر اٹھا کے دیکھیں تو میں نے کیا گزارش کی تھی کہ ایک اسپیسیفک لمٹ ہوگی، اس لمٹ میں رہتے ہوئے ہر ماہ اور ود ان اے ایئر، ایک سال کے اندر جو ہے وہ بھرپور کوشش اور خواہش ہوگی کہ تمام لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے. لیکن جو صورتحال چل رہی ہے، میری مینجمنٹ سے بات ہوئی ہے، آپ کی ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں کہ سمجھ سے باہر ہوتی ہیں. جبکہ اب جو مینجمنٹ نے مجھ سے بات کی ہے کہ صاحب ناؤ اٹس مور دین انف. یہ جو 15 جولائی آ رہی ہے، مدت کو چھوڑ دیں، پرسنٹیج کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے کم از کم، میں ایم ناٹ شیور، بٹ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کم از کم کوئی 3 یا 4 ماہ کے لیے یہ 25% اور وغیرہ وغیرہ یہ ساری اکاموڈیشن جو ہے یہ کلوز کر دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا. تو بہرحال آپ کی آرام میرے سر آنکھوں پہ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کمپنی ہے تو ہم سب ہیں، اور کمپنی کی اپنی پرائورٹیز ہوتی ہیں. کمپنی نے اپنی چیزوں کو خود دیکھنا ہوتا ہے، مینیج کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں کمپنی پالیسیز کو فالو کرنا ہوتا ہے. اور اینی ہو، جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ جس میں میں ون ون سچویشن کا ہمیشہ قائل ہوں. جہاں پہ چیزیں امبیلنس ہو جاتی ہیں نا، وہاں پہ آ کے تو پھر دوریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، وہاں سے آ کے نفاق بھی پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ آ کے پھر بہت کچھ ہوتا ہے.
تو کامیابی کا اصول ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ون ون سچویشن ہونی چاہیے ہے، دونوں فری کین جو ہے وہ خوش ہوں. کیا ایک کہ یس ایکسیپٹیبل فار می، دوسرا کہ یس ایکسیپٹیبل فار می، تو پھر کام کرنے کا مزہ جو ہے وہاں پہ آیا کرتا ہے. ایسا نہیں کہ بس ایک جو ہے وہ اس کو رگڑا ہی جائے اور دوسرا صرف انجوائے کرے. تو ہوپ فار دا بیسٹ، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا. لیکن میں آپ کو ان ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ 15 جولائی کے بعد کم از کم 3 4 ماہ 5 ماہ کے لیے یہ 25% کی جو ہے اکاموڈیشن وغیرہ اس کو کلوز کر دیا جائے. پھر اس کے بعد بعد میں دیکھیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ میں ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا اور آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا. اللہ حافظ.